سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، دل سے گناہ کی محبت نکال کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر کتنا ہے؟ گالیاں ہماری زبان پر، گانے ہماری زبان پر، غیبت ہماری زبان پر، چغلیاں ہماری زبان پر، اللہ کا ذکر کب آتا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر کرتے جو کامیاب لوگ ہیں ان کی دوسری نشانی ہے ذکر اللہ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا اللہ کے نزدیک اس کے ذکر سے محبوب کوئی شے ہے ہی نہیں، اسی لیے ہر عبادت کی لمٹ ہے، ذکر اللہ کی کوئی لمٹ نہیں۔ نماز اگرچہ یہ بھی ذکر اللہ ہے لیکن ذکر اللہ سے مراد یہاں اس کی بات ہو رہی اللہ کو یاد کرنا۔ 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے، فرض ہے، لیکن ایک مقام ایسا بھی آتا ہے غروب کے وقت، طلوع کے وقت، شرعی نصف النہار کے وقت نماز منع کر دی جاتی ہے، لیکن قربان اللہ اکبر پھر 4 رکعت ہی ظہر میں پڑھنا ہے فرض، 5 نہیں کر سکتے، حد ہے۔ 3 ہی فرض مغرب میں، 4 نہیں کر سکتے، فجر میں 2 ہی ہے، 3 نہیں کر سکتے، عشاء میں 4 ہے، 5 نہیں کر سکتے، یعنی کہ اپنی مرضی سے بڑھا نہیں سکتے۔ ایک متعینہ مدت ہے، بس اتنی، وقت بھی متعین ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر مقررہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض ہے، کبھی بھی اٹھے چھٹے نہیں پڑھ سکتے، وقت پہ پڑھنا پڑے گا، نہ پہلے پڑھ سکتے، ہوگی نہیں، بعد میں پڑھو گے تو قضا ہوگی، ادا نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اگر ادا والی پڑھنا ہے تو وقت پہ پڑھنا ہوگا، مگر اللہ جب ذکر اللہ کی بات آتی ہے تو اتنا نہیں کہا 2 بار کرو، 10 بار کرو، 20 بار کرو، کیا کہا؟ اللہ اکبر، ذکرن کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ یہاں تک فرمایا ذکر اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ خدا کے ذکر میں ڈوب جاؤ، اتنا ذکر اللہ کرو کہ خدا کا ذکر کرتے دیکھ کر لوگ تمہیں کہنے لگے یہ پاگل تو نہیں ہو گیا۔ ذکر اللہ کی کثرت دیکھ کر لوگ پکار اٹھے یہ پاگل تو نہیں ہو گیا۔ ایسے بندے کا شمار اللہ کے ذاکروں میں سے ہوتا ہے، اور جو خدا کا اس شان سے ذکر کرتا ہے تو پھر ندا آتی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارے ڈنکے بجا دوں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہارے چرچے کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ دیکھو غوث پاک کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ مفتی لوگ یا غوث پر شرک کے فتوے دیتے دیتے قبر میں چلے گئے، مگر یا غوث کہنے والے کم نہیں ہوئے، منع کرنے والے ختم ہو گئے۔ تو آخر یہ یا غوث ہو کیوں رہا ہے؟ منع کرنے والا مفتی قبر میں پگھل گیا، غوث کا ڈنکا اب بھی بج رہا ہے، کیوں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد کر کے دیکھ میں تیرے ڈنکے بجا جاؤں۔ ہند میں غوث پاک کبھی تشریف نہیں، غوث اعظم کبھی ہند میں آئے نہیں، کبھی آئے عمرہ کبھی تشریف نہیں لائے، کبھی ممبئی نہیں آئے، کبھی ہند نہیں آئے، کبھی سندھ نہیں آئے، لیکن جب سنیوں کا بچہ گرتا ہے تو یا غوث کہتا ہے۔ یہ ذکر کس کا ہے؟ کیوں ہے؟ قدرت بتا رہی ہے بندو میرا ذکر کر کے دیکھو، قبر میں جانے کے بعد بھی تجھے مرنے نہیں دوں گا، کیونکہ جس کا ذکر کر رہا ہے وہ حی و قیوم ہے، جب تک میں چاہوں گا تیرے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ اللہ کا ذکر تو کر، اللہ کا ذکر کرو، اور سب سے افضل ترین ذکر، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر کلمہ طیبہ ہے۔ جب کوئی ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں آج سے پہلے کلمہ کب پڑھا تھا؟ اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو،
اتنا عظیم کلمہ ہے. لوگ آ کر ہم لوگوں سے کہتے ہیں حضرت کوئی وظیفہ دیجئے. پاگل ہوئے ہو؟ برا نہیں مانا، پگلائے ہو؟ کیا وظیفہ مانگتے ہو؟ جو کلمہ طیبہ جہنمی کو 1 سیکنڈ میں جنتی کر دے. آپ توجہ تو کریں، آپ کون سا وظیفہ مانگتے ہیں ہم لوگوں سے؟ اس کا مطلب بڑی معذرت کے ساتھ گمراہ کے سنیو، تمہیں پیروں کے وظیفہ پر تو اعتماد ہے، اللہ رسول کے دیے وظیفے پر تم اعتماد کب کرو گے؟ اب مجھے بتاؤ تو صحیح. میں ایک آپ کے نظر میں کسی پیر کو مشکوک کرنے نہیں ہے، بلکہ جو سچے پیر ہیں وہ تو خانقاہ بناتے ہیں اسی لیے اللہ کا ذکر کریں. صوفیہ کے یہاں صرف لا الہ الا اللہ پڑھایا جاتا ہے. آپ دیکھیں تو صحیح، کسی کا جنازہ اٹھاؤ تو صوفیہ کے لا الہ الا اللہ، چادر چڑھاؤ قبر پر تو لا الہ الا اللہ. لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ تو شرک ہے چادر چڑھانا. میں نے کہا اسی لیے تو لا الہ الا اللہ بول کے چڑھاتے ہیں. لا الہ الا اللہ بول کے اسی لیے چڑھاتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اگر معبود مانگتے تو چادر تھوڑی چڑھاتے. معبود کو سجدہ کیا جاتا ہے، معبود پر چادریں نہیں چڑھائی جاتی. یہی تو مشرکوں میں ہمیں فرق ہے کہ ہم معبود کا سجدہ کرتے ہیں، معبودوں پہ چادریں نہیں چڑھائی. فرق ہے، یہ فرق ہے جو تمہیں سمجھ میں نہیں آتا. اللہ اکبر، تو چادر چڑھائے تو ذکر اللہ، جلسے کرے تو ذکر اللہ، خانقاہوں میں مرید آئے تو ذکر اللہ. کوئی سچی خانقاہ میں کبھی جا کر تو دیکھو. سچی کی قید لگا رہا ہوں، اہل منبر سے دعا چاہتا ہوں اور معذرت بھی چاہتا ہوں. واللہ ذہن میں کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، صرف سچی بات اپنے مسلک کی پیش کرنا چاہتا ہوں. تم نے شاید سچی خانقاہ دیکھی نہیں ہے، وہاں صرف اللہ کا ذکر کرایا جاتا ہے. اور اللہ کے ذکر کی خصوصیت یہ ہے کہ خدا کا ذکر دلوں کو پاک کر دیتا ہے. اور ہمارے یہاں ذکر کرنے کے بھی طریقے ہیں، اللہ کے ذکر کرنے کے بھی طریقے ہیں، اس کا نصاب ہے. جب کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر اس کے بعد ذکر جلی بھی ہوتا ہے، ذکر خفی بھی ہوتا ہے، پاس الفاظ کا بھی ہوتا ہے، سانس کا ذکر بھی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بندے کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ خانقاہ اسی لیے تھی کہ وہاں ذکر اللہ ہوتا تھا اور ذکر اللہ ہی ہوتا تھا. تو اللہ کا ذکر کرو. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ پریشانی سے نجات کے لیے ہم سے وظیفہ مانگتے ہو. اگر کہہ دو درود شریف پڑھو، حضرت پڑھتا ہوں کچھ اور دیجئے، تو میں کہتا ہوں پھر آپ گھر جائیے. اگر درود شریف کے علاوہ کچھ اور چاہیے، کلمہ شریف کے علاوہ کچھ اور چاہیے، تو پھر آپ کو گھر جانا چاہیے. میرے عزیزوں، کہاں ہو؟ نکلو دنیا کی محبت سے، نکلو جرائم سے. یہ کلمہ طیبہ، اب توجہ کرنا، کیا ہے کلمہ طیبہ؟ ایک بندہ ہے، بہت مبالغہ سے بیان کر رہا ہوں، ذرا سن لینا. کلمہ طیبہ، ایک بندہ ہے 1 کروڑ مرتبہ اس نے زنا کیا. ایک بندہ ہے 1 کروڑ مرتبہ اس نے بت کی عبادت کی. ایک بندہ ہے کروڑوں مرتبہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. ایک بندہ ہے اس نے کروڑوں مرتبہ حرام کھایا. ایک بندہ ہے کروڑوں مرتبہ شراب پیا. ایک بندہ ہے کافر ہے، مشرک ہے، ملحد ہے، ساری گندگی اس میں ہے. وہ آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. پھر وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب حدیث پاک ہے، یہ ایمان لانے کے بعد جو اس نے کلمہ پڑھا نا، ایمان لاتے وقت اس سے پہلے جو کچھ کیا سب ختم ہو گیا. آپ مجھے بتائیں، جو کلمہ طیبہ 1 سیکنڈ میں اتنے بڑے پاپی کو، مجرم کو، جہنم کے کتے کو جنت کا دولہا بنا رہا ہے، اگر وہ کلمہ مسلمان پڑھے تو اللہ اس کو کیا عطا فرمائے گا؟ پڑھتے کب ہو؟ اللہ کا ذکر کرتے کب ہو؟ خدا کا ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. مومن کی نشانی ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ کے بندوں کی نشانی ہے، مومن بندوں کی، اللہ کے چہیتے بندوں کی، اللہ کے پیارے بندوں کی، عقل والے بندوں کی نشانی ہے. کھڑے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کروٹوں پہ لیٹتے ہیں تو بھی وہ اللہ کا ذکر ہی کرتے ہیں.
ذکر کرو، کامیاب لوگوں کی نشانی۔ ایک بات مجھے یہاں یاد آ گئی، شاید سب لوگ اتفاق نہ کریں، جس کو کرنا ہے کرے، جس کو نہ کرنا ہے نہ کرے، لیکن ذکر اللہ کی اہمیت سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہمارے مرشد سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا اس وقت تک میرا نام کسی کی زبان پر نہیں آتا۔ کس کا نام؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ صرف اہل سنت کے لیے، اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو اس کی اپنی مرضی، ہماری کوئی اس پر زور زبردستی نہیں ہے، یہ تو سودا ہے، جس کو لینا ہے لیا، جس کو چھوڑنا ہے چھوڑ دے۔ لیکن بات ہے کیا؟ غوث پاک مرشد فرماتے ہیں غوث پاک کی شان لوگوں سے ہضم ہی نہیں ہوتی، لوگ پریشان رہتے ہیں ایسے کیسے ہو گیا۔ میں نے کہا تجھے نہیں پتا۔ جب میں غوث پاک کی شان بیان کرتا ہوں تو کچھ لوگ مجھ سے لڑنے آتے ہیں، کہا کہ تو شرک کی تعلیم دے رہا۔ میں نے کہا ملا جی یہی تو تیری اور میری سوچ میں فرق ہے کہ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہتا ہوں کہ مردہ زندہ کیا تو کہتا ہے کہ شرک ہو گیا۔ میں نے کہا یہ شرک اس لیے نہیں ہوا کہ میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب عبد القادر ایسا ہے تو قادر کیسا ہوگا، اللہ نہ کرے۔ یہ اصل شان ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ صابر پاک نے اپنا جنازہ خود پڑھایا تو انٹرنیٹ کے نابالغ محققین کہتے ہیں یہ تو کہانی ہو گئی۔ میں نے کہا کہانی نہیں ہوئی، یہی تو توحید کا اصل درس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دکھتا نہیں، جو دکھے وہ اللہ نہیں، اللہ سنائی نہیں دیتا، جو سنا دیے جائے وہ اللہ نہیں، وہ دماغ میں نہیں آتا جو دماغ میں ہے وہ اللہ نہیں، وہ بیان میں نہیں آتا جو بیان میں ہے وہ اللہ نہیں، جو سجائی نہیں دیتا جو سجائی دے وہ اللہ نہیں، وہ گمان سے بھی وراء الورا ہے، بیان سے بھی وراء الورا ہے، نہ سمجھ میں آتا ہے، نہ زبان میں آتا ہے، نہ بیان میں آتا ہے، تو اللہ کو پہچانوں کیسے؟ تو صابر اپنا جنازہ خود پڑھا کر بتاتے ہیں کہ جب بندے کی یہ شان کا عالم ہے تو اس کو بنانے والے وحدہ کی شان کا عالم ہے۔ توحید ولی اللہ سے اللہ کی شان پتا چل رہی ہے، یہی تو ہے نا۔ ارے بنانے والے کی شان بننے والے سے پتا چلتی ہے نا کہ یہ بننے والا ایسا ہے۔ بھئی تاج محل کو دیکھ کر کے لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ کتنے ذہین ہوں گے وہ مزدور جن کے نام بھی نہیں پتا کتنا خوبصورت بنا ہے، یہی تو ہے نا، ایسا ہی ہے نا۔ تو عرض کیا کر رہا تھا؟ سرکار غوثیت مآب شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا کسی کی زبان پہ میرا نام نہیں آتا، اور جب میرا نام کسی کی زبان پہ آ جائے تو پھر وہ مصیبت میں نہیں رہ جاتا، مصیبتیں ٹل جاتی ہے۔ جب غوث پاک کے چاہے بغیر ان کا نام کسی کی زبان پہ نہیں آتا تو جو غوث پاک کا رب اللہ احد ہے جب تک وہ نہیں چاہے گا تو کسی کی زبان پہ اللہ کا نام کیسے آ سکتا ہے؟ اور جب غوث پاک کا نام لے لو تو مصیبتیں ٹل جاتی ہے، تو اللہ پاک کے نام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کا ذکر کرو۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے جب کوئی ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے اللہ، تو دوسری مرتبہ کہنے کی اس وقت تک توفیق نہیں ہوتی جب تک پہلی مرتبہ والا قبول نہیں کر لیا جائے۔ تو کامیاب لوگوں کی دوسری نشانی کیا؟ گناہوں سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرتے پھر اللہ کا ذکر کرتے۔